إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. یہ مال کے تعلق سے کچھ شرعی قواعد ہیں جو ان لوگوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے جو کسی نہ کسی طور مال کماتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو یا کسی ملازمت کی صورت میں ہو. جو بھی مال آپ کی جیب میں آتا ہے کچھ شریعت نے قواعد بیان کیے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مال کے ایک ایک درہم کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ تفصیلی بات کروں یا اختصار سے؟ کہا کہ اختصار سے 2 جملے بتائیے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو فرمایا کہ حرامها عذاب وحلالها حساب. دنیا اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو وہ سراسر عذاب ہے، اور اگر حلال طریقے سے کماؤ گے ایک ایک درہم کا حساب دینا پڑے گا. تو دنیا اگر حرام ہے تو عذاب ہے، اور اگر حلال ہے تو حساب ہے.
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يذول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، بندے کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے، سرک نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو آخرت کا پیپر ہے وہ اس نے آؤٹ کر دیا، خود ہی آؤٹ کر دیا۔ ہم نے 5 سوال کرنے ہیں، تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تاکہ تم ان کی تیاری کر سکو۔ پہلا سوال عن حیاتہ فیما امضی، پوری زندگی کا حساب کہ کہاں گزاری ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ زندگی اچھی گزرے اگر اعمال صالحہ کے ساتھ تو وہ انسان سب سے بہترین بندہ قرار پاتا ہے، اور اگر یہ زندگی گزرے برے اعمال کے ساتھ تو اسے بدترین انسان کہا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر پوچھا من خیر الناس یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں، یہ سب سے بہترین انسان۔ پوچھا من شر الناس یا رسول اللہ، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے ہیں۔ اللہ نے عمر دی ہے، ایک نعمت دی ہے، اور اس عمر کو اللہ کی اطاعت میں صرف نہیں کرتا، اعمال صالحہ میں خرچ نہیں کرتا، وہی سابقہ باتیں، سابقہ روٹین، سابقہ عمل، یہ بندہ سب سے بدترین ہے۔ اذا بالغ رجل 60 اعذر اللہ الیہ، بندہ اگر 60 سال کا ہو جائے اللہ اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن پوری عمر کا حساب ہوگا، کہاں گزاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمہیں جو عمر دی گئی وہ چھوٹی نہیں، کم نہیں ہے، وہ عمر کافی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، اعمال صالحہ کے تعین کے لیے۔ عمر کم نہیں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ ایک حدیث میں فرمان ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل من یجوز ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 کے ہندسے کو بہت تھوڑے لوگ قبول کریں گے۔ اس امت کی عمر کا ایوریج یا اوسط ہے، اور فرمایا عمر تھوڑی نہیں ہے، عمر بہت ہے، یہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو کمانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے عمر بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس عمر کا قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ فیما امضی، یہ کہاں گزاری ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، اور پھر عمر کا ایک حصہ جوانی کا عمر ہے، تو جوانی کا الگ سے حساب ہو۔ حالانکہ جوانی کی عمر، جوانی کے شب و روز عمر میں داخل اور شامل ہیں، مگر عمر کے حساب کے ساتھ ساتھ جوانی کے جو عمر ہے، جوانی کے ایام اور راتیں ہیں، ان کا الگ سے حساب ہو۔ دوسرے 2 سوال جو ہیں ان کا تعلق مال سے ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال مال کے تعلق سے ہیں
اپنی ذرائع آمدنی بتاؤ کہاں سے کمایا. دو ہی صورتیں، یا حلال یا حرام. اگر حرام ہے تو عذاب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ حرام سے مال کمائے گا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، جہنم کی آگ اس کی حقدار ہے، کیونکہ وہ مال نجس ہے اور نجاست کا ڈھیر لے کے کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ مال کے تعلق سے مال کی کمائی کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور کہاں خرچ کیا. اگر کمائی درست ہے، حلال کی ہے، تو بھی جان چھوٹی نہیں. ابھی ایک تلوار مسلط ہے آپ کے اوپر، یہ مال خرچ کہاں کیا. ایک ایک پیسے کے خرچ کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور پانچواں سوال جو ہے ان عملی فیما علم، جو تم کو علم دیا گیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو، عمل کا حساب دو. جو آپ کو علم دیا گیا وہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اس علم پر عمل کیا یا نہیں کیا. ایک ایک مسئلہ جو آپ کو بتایا گیا اپنا عمل ثابت کرو، اس کو عمل کا حساب دو. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ علم کے مطابق عمل، علم ایک بڑی افضل شے ہے، لیکن اگر عمل نہ ہو تو ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ طلب علم کی راہ پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی درسگاہ کا رخ کرتا ہے، کسی مدرسہ کا رخ کرتا ہے، کسی عالم کا درس سننے کے لیے جاتا ہے، یہ سب طلب علم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا. یہ راستہ بڑا عظیم ہے، طلب علم کا راستہ بڑا عظیم ہے، مگر یہ عظمت عمل کے ساتھ. مانا یہ کہ علم کی طلب ہدف نہیں ہے، ہدف عمل ہے. آپ علم حاصل کر کے اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، وہ ہدف نہیں، ہدف عمل ہے. عمل کیا یا نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ حساب ہر بندے کے سر پہ قائم ہوگا. جو تمہارا علم تھا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو عالم عمل نہیں کرتا وہ اس جاہل سے بدتر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. عالم کے پاس علم ہے، جاہل کے پاس علم نہیں ہے. تو عالم عمل نہیں کر رہا علم کے باوجود، اور جاہل عمل نہیں کر رہا کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. پھر جاہل اس سے بہتر ہے، کیونکہ جو بندہ علم طلب کر لیتا ہے تو علم کی حجت اس پر قائم ہو جاتی، عمل کرنا ضروری ہو جاتا، علم کی حجت قائم ہوگی. اور جاہل کے پاس علم ہے ہی نہیں، اس کے لیے بخشش کی امید موجود ہے. اس کا جو جہل، اس کی جہالت اس کا عذر بن سکتا ہے. اللہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے جانتا ہے کہ فلاں انسان نے عمل کیوں نہیں کیا، علم ہی نہیں تھا. تو علم کا نہ ہونا عذر بن سکتا ہے، قابل قبول ہو سکتا ہے. لیکن فلاں انسان نے عمل کیوں نہیں کیا، حالانکہ علم تھا اس کے پاس، علم کی حجت اس پر قائم ہو چکی. ہمیں طلب علم کا شوق ہونا چاہیے، مگر خالی یہ طلب منزل نہیں ہے، منزل عمل ہے. تو قیامت کے دن یہ سوال
ہر بندے سے ہوگا کہ جو تم کو علم دیا گیا اس علم کے مطابق اپنا عمل ثابت کرو، عمل پیش کرو۔ تو بات مال کی ہو رہی ہے، مال کے قواعد، یہ قاعدہ مالی تعلق سے موجود ہے کہ قیامت کے دن مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ آمدنی کے ذرائع اور جو خرچ کرنے کے اسباب ہیں، جو خرچ کرنے کے طرق اور راہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں پوچھی جائیں گی اور ان کا حساب ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، یقول ابن آدم مالی مالی وہل لہ من مال الا ما اکل فافنى او لبس فابلى او تصدق فامضى۔ ابن آدم کہتے ہیں یہ سارا مال میرا ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ کوٹھیاں، تجارتیں، بنگلے، فیکٹریاں، سب میری ہیں۔ اس کی ملکیت عارضی ہے، کیونکہ ابن آدم تجھے پتہ چلنا چاہیے کہ تیرا مال کون سا ہے۔ تیرا مال تین چیزیں ہیں، ما اکل فافنى، جو تو نے کھا پی لیا، اور لبس فابلى، یہ جو پہن لیا اور پہن کے اس کپڑے کو بوسیدہ کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ تیسرا مال اور تصدق فامضى، اللہ تعالیٰ کو دے دیا، آگے بڑھا دیا، جمع کر دیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ وہ بڑھا چڑھا کر دے گا، اس کا اجر دے گا۔ یہ تین مال ہیں تیرے، باقی جو مال ہیں وہ تیرے ورثاء کے ہیں۔ جو ہی آنکھیں بند ہوئی ان کی تقسیم ہوگی، ورثاء اس کو بانٹیں گے اور تو اس کا حساب دے رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ تو پھر غور کر تیرا مال کون سا ہے۔ مسند احمد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک چھوٹا سا قصہ ان کا مروی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کو صدقہ کرنے کا۔ بکری ذبح ہو گئی، آپ تشریف لائے، بکری ذبح ہوئی، جی ہو گئی، کیا کیا؟ صدقہ کر دیا، کیونکہ آپ کو زرع پسند ہے، دستی کا جو حصہ ہے، دستی بکری کی آپ کو پسند ہے، وہ آپ نے رکھ لی، باقی سب صدقہ کر دی۔ ساری بکری صدقہ دے دی سوائے زرع کے، وہ ہم نے رکھ لی آپ کے لیے۔ یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ زرع جو ہے اس کے سوا باقی ساری بکری ہم نے محفوظ کر لی، اللہ تعالیٰ کو دے دی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو پوری بکری باقی ہمارے پاس موجود ہے سوائے زرع کے۔ زرع ہم کھا لیں گے، پی لیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، لیکن جو تم نے فقراء کو دے دیا، مساکین کو دے دی، وہ اللہ کو دیے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ایک ایک پیسہ اس کا جمع کرے گا اور قیامت کے دن لوٹا دے گا، واپس کرے گا۔ واپس کیسے کرے گا؟ ایک ہے سخاوت بندے کی اور ایک ہے سخاوت اللہ کی، کہ دونوں کا موازنہ کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اور بندے کی سخاوت برابر ہے کیا؟ بندے نے اگر 100 روپے دی، اللہ بھی واپس 100 روپے لوٹا دے، پھر فرق کیا ہوگا؟ اللہ سارے سخیوں کا سخی ہے، خیر الرازقین ہے، بڑھ چڑھ کے عطا کرنے والا۔ ایک درہم اگر خرچ کرو گے تو اللہ اس کو 700 تک بڑھا سکتے۔ صحیح بخاری کے حدیث آپ سنتے رہتے، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الا طیب، کہ بندہ کسب طیب سے، حلال مال سے صرف ایک کھجور خرچ کرتا ہے اور اللہ حلال مال کا نفقہ قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں تجارتیں حرام کی ہیں اور ہر سال حج کرنے جا رہے ہیں، بینک سے تعلق ہے کاروباری، ہر سال حج کرنے جا رہا ہے، عمرے کرنے جا رہا ہے، یہ ڈرامے ہیں سارے۔ اللہ صرف کسب طیب قبول کرتا ہے، کسب حلال، باقی سب دکھاوا ہے۔
تو بندہ کسب حلال سے کھجور اگر اللہ کو دے دیتا ہے اور اللہ قبول کر لیتا ہے، صرف قبول نہیں کرتا، یجعلہ فی یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتے، رکھ لیتا اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں۔ لیکن صدقے کا اکرام، اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیا اس کھجور کو، بندے نے وہ صدقہ دیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اور یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کھجور کو پالنا شروع کرتا ہے، بڑھانا شروع کرتا ہے، جیسے تم لوگ اپنے جانور کو بڑھاتے ہو۔ بکری کا بچہ آپ کے پاس ہے، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، اس کا بچہ، اس کو آپ آہستہ آہستہ پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے، وہ کھجور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جانور کی تو ایک عمر ہے، 10 سال رہے گا، 20 سال رہے گا، آخر موت ہے۔ کھجور کی عمر نہیں، وہ بڑھے گی، پلے گی تا قیام قیامت۔ جب انسان آئے گا قیامت کے حساب کے لیے، ایک بڑے گمبھیر مسئلے میں کھڑا ہوگا جہاں اعمال کا وزن ہوگا، انسان کو نظر آئے گا حتی تصیر مثل احد، کہ جو کھجور میں نے دی تھی جس کو میں بھول چکا تھا، آج وہ میرے حسنات کے میزان میں احد پہاڑ کے برابر موجود ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ تو آپ نے بھی سخاوت کی، اللہ بھی سخاوت کرتا ہے، دونوں سخاوتیں برابر تو نہیں۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، تمہارے احسان کا بدلہ احسان ہی، ایک ہے تمہارا احسان، ایک اللہ کا احسان۔ تم اگر کوئی نیکی کرو گے، کوئی مال خرچ کرو گے، کسی پر احسان کرو گے، اللہ تم پر احسان کرے گا۔ اللہ کا احسان تمہارے احسان کے برابر ہوگا کیا؟ اللہ کا احسان کیسا ہوگا؟ جیسا اللہ کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ذات کے لائق، اس کی صفات کے لائق۔ تمہارا احسان جو تمہارے لائق ہے، تمہارا ایک محدود سا احسان ہے، اللہ کا احسان لامحدود ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو عمل کرو گے وہ نیکیوں اور خزانوں کی صورت میں بڑھتے جائیں گے۔ یہ مالی قواعد اللہ رب العزت بڑھ چڑھ کے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کا جو نظام اور عطا کا جو طریقہ اور قاعدہ ہے، بندے کی سخاوت اور بندے کے نفقہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صدقے سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے، صدقۃ برہان، صدقہ جو ہے یہ صحت ایمانی کی دلیل ہے کہ بندہ مال کماتا ہے، مال کی محبت بھی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مانو اس نے اپنے سچے ایمان کی شہادت دے دی۔ مال پر بخل نہیں، کچھ لوگ بخیل بھی ہوتے ہیں، مال کو روکے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ سب سے گندی بیماری ہے، بخل سے بڑھ کر کوئی مرض ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ روک لیتے، اور اگر خرچ کرو گے اس کی راہ میں تو اللہ بڑھ چڑھ کے لوٹا دے گا، کتنا اس کی کوئی مقدار ہی نہیں۔ ایک گندم کے دانے سے مثال دی آپ نے، اس کو زمین میں بو دیا اور 100 دانے پیدا ہوئے، 100 سٹے پیدا ہوئے، ہر سٹے میں 70 دانے، ایک سے 700 بن گئے، 70 سٹے پیدا ہوئے، وفی کل سمرۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے۔ گندم کے دانے کو سامنے رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا راز ہے۔ ایک دانہ ہے جس کو آپ نے زمین کے سپرد کر دیا، یہ مثال صدقہ کی، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیتے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ کتنا؟ جتنا آپ کا اخلاص ہے، جتنا خرچ کرنے کا شوق ہے آپ کے اندر، جتنا خرچ کرنے کا ایک ذوق آپ کے اندر موجود ہے،
اس کے بقدر اللہ اور بڑھا دے گا۔ یہ تو عمومی اجر ہے ہر بندے کے لیے، لیکن اگر شوق اور ذوق ہے اور اخلاص ہے، خرچ کرنے کی رغبت ہے اللہ کے بندوں پر، تو اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ خالی بڑھانا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بعض صدقات کو صدقہ جاریہ بنا کر قبول کر لیتا ہے، اور اس کا ثواب رکتا نہیں۔ احادیث میں تسعۃ یؤتون اجورہم، 9 قسم کے بندوں کو ان کا اجر ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے، وہ ان کی قبور ہیں، حالانکہ وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، قیامت تک رہنا قبروں میں، اجر ان کا قیامت تک ان کو وہاں پہنچتا رہے گا پہنچتا رہے گا۔ اس میں زیادہ اعمال مالی نفع کے تعلق سے، من اجر نہر، کو نہر کھدوا دی پانی کی ترسیل کے لیے، کسی علاقے میں پانی نہیں پہنچ پا رہا تو آپ نے پیسہ خرچ کر کے نہر کھدوا دی تاکہ اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ جیسے بغداد میں نہر زبیدہ، اس کے آثار تو ختم ہو چکے، لیکن بہت بڑی نیکی تھی، بہت بڑی نیکی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جس نے یہ نہر کھدوائی تھی، بغداد سے مکہ تک حجاج جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اور پانی کا انتظام نہ ہوتا، جو پانی لے کے جاتے وہ استعمال ہو جاتا، بیابان صحرا، کئی حاجی پیاس میں وہیں مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو اس کو اللہ نے یہ توفیق دی نہر کھدوانے کی، نہر ایک عرصہ چلتی رہی، اب بھی اس کے کچھ آثار موجود ہیں، لیکن نیکی بہت بڑی ہے، اس کا مقابلہ ہی نہیں۔ اور زبیدہ جب موجود تھی اور نہر کھدائی کے لیے رقم دے رہی تھی، پیسے دے رہی تھی، نہر تیار ہو گئی، تو جو اس کا انجینئر تھا یا جو بھی جس کے پاس ٹھیکہ تھا، اس نے حاضری دی اور ہاتھ میں بڑی موٹی کتاب ہے کہ میں آپ کو نہر کا حساب دینے آیا ہوں، ایک ایک پیسے کا حساب اس میں موجود۔ اس وقت میں گھر کی چھت پر تھی، نیچے نہر جاری، تو وہ کتاب لے لی اور اس کو نہر میں گرا دیا، اور کہا کہ یا اللہ تو نے بندوں کا حساب لینا ہے، یہ بندہ مجھے حساب دینے آیا تھا، میں نے اس سے حساب نہیں لیا، تو اپنی اس بندی کو حساب سے مستثنا کر دے، تو بھی میرا حساب نہ لے۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت بڑا قدردان، نہر کھدوا دی اور اس کا پانی جاری ہے، لوگ پی رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، صدقہ جاری ہے، جب تک لوگ پیئیں گے ایک قطرہ جو ہے صدقہ جاری ہے۔ اور حفرہ نہر کھدوا دی یا کنواں کھود دی پانی کی ترسیل کے لیے، اور کنواں جب کھودے گا تو صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اس میں جسمانی امراض کی شفا بھی۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک بندہ آیا کہ میری تکلیف نہیں جا رہی ہے ٹانگوں کی گھٹنوں کی، فرمایا کہ کنواں کھدوا دو تکلیف ختم ہو جائے گی، تو کھدوا دیا اور واقعی اللہ نے شفا دے دی۔ امراض کی شفا بھی ہے، لیکن اجر جو آخرت کا ہے، قبر کا ہے، انسان قبر میں موجود ہے اور جو ایک ایک قطرہ اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ صدقہ جاریہ بنا، تو اللہ صدقہ جاریہ بنا کر قبول کرتا ہے۔ ورث مصحفا، آپ نے قرآن خرید لیا ہدیہ دے کر، ہدیہ لے لیا اس کو پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا، وہ قرآن جس کو بھی ملے گا وہ اس کو پڑھے گا اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے، جب تک اس کی تلاوت ہوگی قرآن مٹتا نہیں، مستقل صدقہ جاریہ۔ اور بنا مسجد بنا دی، یہ سارے مالی خرچے، مسجد بنا دی، جب تک مسجد جو ہے وہ قائم ہے، ایک ایک سجدہ، ایک ایک رکوع اور ایک ایک قیام، ایک ایک ذکر، ایک ایک نفل صدقہ جاریہ بن جائے گا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اجمالی ثواب تو ہے، من بنا دے اللہ مسجد بن اللہ ہوا بیت فی الجنہ، جو ایک مسجد بنا دے اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دے گا، لیکن یہ اضافی ثواب صدقہ جاریہ کی صورت جب تک وہ قائم ہے، نمازیں ہوں گی، خطبات ہوں گے، دروس ہوں گے، سجدے ہوں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اعتکاف ہوگا، یہ ساری چیزیں اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اس
اس لیے کہیں بھی تعمیر و مسجد کی اس میں حصہ لے. ایک حدیث میں کمی فضل قطعات ان کے الفاظ ہیں، کمی فضل قطعات ہیں، چاہے وہ مسجد سمندر کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ، یعنی ایک اینٹ ہی لگا دیں، ایک گھونسلے کا اتنا ہی سائز ہوتا ہے، ایک بلاک کا، ایک بلاک ہی دے دے، ایک بلاک اس کا لگ گیا مسجد میں، اب وہ لگا ہے جب تک مسجد قائم اجر میں شامل ہے. تو کب پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ بنا دو، اللہ جنت میں گھر بنا دے گی. اجمالی ثواب ہے، مگر تفصیلی ثواب کیا ہے؟ مسجد کے سارے اعمال، مسجد کے سجدے، مسجد کی تلاوتیں، مسجد کے اذکار، مسجد کے خطبات، مسجد کے دروس، مسجد کے اعتکاف، سب کے سب صدقہ جاریہ بن کر بندے کی قبر میں پہنچیں گے. ان اعمال کے جو قواعد اس کے تعلق سے، ایسے اعمال کا قصد جن کا ثواب جاری ہو، تا دیر قائم رہنے والا ہو، ان کو اگر ترجیح دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ مزید اس بندے سے محبت فرمائے گا اور ان اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں مال ہی کا تعلق ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف 3 چیزیں جا رہی ہیں جن کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، مستقل جا رہا ہے. الا من صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کا اجر قائم اور جاری ہے. اور علم ينتفع به، یا کوئی علم جس سے اس کے بعد نفع اٹھایا جاتا ہو، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی شاگرد تیار کر گیا، وہ شاگرد آگے پڑھا رہے ہیں، 1 سے 10 پیدا ہو گئے، 10 سے 100 پیدا ہو گئے، یہ سلسلہ تھمے گا نہیں، چلتا رہے گا، جاری رہے گا. اور والد صالح، یا نیک بچہ، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے، یہ بھی صدقہ جاری ہے. اور نیک اولاد کو اگر علم دین پڑھا دیا جائے تو ڈبل صدقہ جاریہ بن جائے. ایک اس کی نیکی اور تقوی اور اس کا ورع، دوسرا اس کا علم، آگے علم پھیلائے گا، پہنچائے گا، اللہ کے دین کا داعی بنے گا، لوگ سنیں گے، عمل کریں گے، یہ سارا سلسلہ اجر کا اس تک پہنچتا رہے گا. تو مال کی جو ایک کمائی ہے یا مال کا تعلق جو ہے، اس کا رخ اللہ کی رضا کی طرف موڑو، اجر کمانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. ورنہ یہ دنیا جو ہے اس کا اشتغال پسندیدہ نہیں ہے، اس کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. تکاثر کیا ہے؟ کثرت کے حرص، کثرت مال اور کثرت وقار، کثرت عہدہ، دنیا کی سیٹ، اس کی حرص، یہ 2 چیزیں. وہ جو باغ والا ایک بھائی تھا، دوسرا بھائی، دونوں باغ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے 2 چیزوں سے فوقیت دی، ایک مال، دوسرا میری بڑھائی، اکثر النفر، میری نفری بہت زیادہ ہے، حلقہ بڑا وسیع ہے، ووٹ بہت زیادہ ہے. یہ تکاثر ہے، یہ دنیا کی خاطر. یہ تکاثر تمہیں غافل کر دے گا اور تم غافل رہو گے. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں کی زیارت کر لو گے. مانا قبر کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ کا نہیں، یہ بھی زیارت ہے، ایک وقت محدود کے لیے. اصل ٹھکانہ آخرت کا، قیامت کا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا، جنت کی صورت میں، جہنم کی صورت میں. قبروں کی بھی زیارت ہی ہے، چاہے اس میں سال رہو، 100 سال رہو، 1000 سال رہو، لیکن زیارت ہی ہے. پھر یہاں سے بھی اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. تو یہ جو کثرت ہے، کثرت کی حرص، کثرت کی خواہش اور تمنا، یہ تمہیں تباہ کر دے گی، دین سے غافل کر دے گی، حتیٰ کہ تو قبروں میں پہنچ جاؤ گے. تو جب قبروں میں پہنچ گئے تو عمل ختم ہو گیا، انقطاع عمل منقطع ہو چکا. اب عمل جاری نہیں، پیچھے کچھ کر گیا تو وہ پہنچے گا صدقہ جاریہ کی صورت میں، باقی ختم، بالکل ختم. اب حساب ہی باقی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے،
لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لتمنى ثالثا، ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو تیسری وادی کی تمنا بھی لیے بیٹھے گا۔ وادی کیا ہے؟ پہاڑ ہوں بڑے بڑے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، آگے پیچھے، ان پہاڑوں کے بیچ جو خلا ہے وہ وادی کہلاتی۔ ابن آدم کو سونے کی بھر کے دے دی جائے، کروڑ ٹن سونا دے دیا جائے، ایک نہیں 2 وادیاں دے دی، تمنا ثالث، تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اللہ نے بہت دے دیا، اللہ کے لیے فراغت اختیار کر، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فراغت جب مل جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ، رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ نہیں، اور تیسری بات، 2 فیکٹریاں، تیسری فیکٹری، تیسری انڈسٹری، مال کتنا کماؤ گے، کتنا کھاؤ گے؟ جو مال کے تعلق سے آپ کا حصہ کو بیان ہو چکا، کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یہ صدقہ دے دیا، اس کو محفوظ کر لیا، باقی کوئی مال آپ کا مال نہیں، وہ مال پھر آپ کے ورثاء کا، آپ کے ذمہ حساب ہے، تو حرام کا عذاب ہے اور حلال کا حساب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم کچھ عرصہ سمجھتے رہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لو کان ابن آدم وادیان من ذهب لتمنى ثالثا، سونے کی 2 وادیاں مل جائیں، تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ تو آخر سے غافل کیوں، قبر سے غافل کیوں؟ ہماری ایک درسی کتاب تھی کلیلہ و دمنہ، رحمانی میں پڑھتے تھے، ادب کی کتاب تھی بڑی، آج کل وہ نصاب میں نہیں ہے، اکثر مدارس میں وہ ختم کر دی ہے، نئے نئے نصاب اور نئے نئے لوگوں کی پلاننگیں، تبدیلیاں، حالانکہ نقصان دہ ہیں۔ کلیلہ و دمنہ میں ایک قصہ تھا، دنیا کی بے ثباتی اور انسان کی رغبت اور غفلت۔ یہ ایک انسان جنگل میں جا رہا ہے، کوئی جنگلی درندہ اس کے پیچھے لگ گیا، اس کو پکڑنے کے لیے، دبوچنے کے لیے، اب ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگ رہا ہے، راستے میں آگے کنواں آ گیا، وہ کنویں میں کود گیا، ایک درخت تھا کنویں کے اندر، اس کا تنا اس کے ہاتھ آ گیا، ایک شاخ اس کے ہاتھ آ گئی اور یوں پکڑ کے لٹکا ہوا، کتنا لٹک سکتا؟ نیچے نظر ڈالی، نیچے ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھے، سانپ ایک بڑا زہریلا منہ کھولے بیٹھے، کتنا لٹک سکتا، کتنا کھڑا ہو سکتا؟ گر جائے گا۔ باہر نکلے تو درندہ ہے، نیچے گرے تو سانپ اور اژدہا لٹکا ہوا، اس کو اپنی اس شاخ پر شہد کا تنا، شہد کا چھتا نظر آیا، شہد کی مٹھاس، وہ پکڑ کے چاٹنے لگا، اوپر کا خطرہ، نیچے فراموش۔ یہ ایک انسان کی مثال ہے، ہر طرف آخرت، آخرت کا غلبہ، آخرت کی فکر، عذاب علیم دائیں بائیں، ہر طرف خطرناک جال موجود ہے، اور ہم اگر دنیا کمانے میں ماہر ہو جائیں تو یہ غفلت ہے۔ ہوا کہ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا دنیا کرتا رہے گا، اچانک موت اپنے پنجے سینے میں کاٹ دے گی اور قبر میں پہنچ گئی، تو وہ مال کہاں ہے؟ حساب دو اس کا، مال تو وہ رساک ہے، تمہارا مال کون سا تھا جو اللہ کو دے گئے تھے، خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا۔ صدقہ تو برہان ہے، صدقہ تو مضبوط ایمان کی دلیل ہے، صحت ایمانی کی دلیل ہے۔ بندہ محنت سے کماتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مانا اس نے قوی ایمان کی شہادت دے دی، تو پھر اللہ کتنا راضی ہوتے، کتنا خوش ہوتے۔ لیکن اگر ہم اس سے غافل ہو جائیں، کمانے کی حد تک محدود ہو، خرچ کرنے کی سوچ نہ ہو اللہ کی راہ میں دینے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر پکڑے گا قیامت کی دنیا کا حساب بھی، آخرت کا حساب بھی، پھر اس میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ خیر و برکت اسی میں ہے کہ اس مال کو اپنی قوت ایمانی کی دلیل بنا۔ جیسے مسلم کی حدیث، ایک بندہ چلا جا رہا ہے، اوپر سے آواز آئی، بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے، عشق حدیقہ فلان ہے،
فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو، بادل پانی سے بھرا ہوا تھا، فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو، ہر طرف خشک سالی، بس فلاں بندے کے باغ پر جاؤ تو وہاں برسنا شروع کر دو، اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب بندے نے آواز بھی سنی، نام بھی سنا، دیکھا کہ بادل بھی چل پڑا ہے تو اس کے پیچھے چل دیا، ایک جگہ جا کر بادل رک گیا، برسنا شروع کر دیا، ایک ایک قطرہ اس کا ایک ہی باغ میں گر رہا ہے، اور اندر ایک بندہ ہاتھ میں کدال ہے اور وہ نالیاں بنا بنا کر پانی کو رستہ دے رہا ہے تاکہ ہر درخت تک پہنچ جائے اور باغ سیراب ہو گیا، باقی سارے ہر طرف خشک سالی، قحط سالی۔ تو بندہ اس کو جا کر ملا، جا کے پورا ماجرا سنایا کہ آپ کا یہی نام ہے، یہی نام ہے، تو آپ کا نام میں نے بادلوں میں سنا، دنیا قحط سالی کا شکار ہے اور آپ کے باغ سیراب ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ جو فصل پیدا ہوتی ہے اس کی 3 حصے کرتا ہوں، ایک باغ میں لوٹا دیتا ہوں اگلی فصل کے لیے، دوسرا اپنے اہل خانہ کے لیے، بچوں کے لیے، تیسرا فقراء اور مساکین کے لیے۔ یہ میرا وظیفہ اور میرا دستور ہے۔ اللہ کو جب انسان دے گا تو اللہ تعالیٰ سخیوں کا سخی، ان یمین اللہ ملأ، اس کا دایاں ہاتھ بھرا پڑا ہے رزق سے اور خزانوں سے۔ جب پہلا انسان تھا آدم علیہ السلام، اللہ اس کو بھی کھلا رہا تھا، حوا آ گئی اس کو بھی اللہ کھلا رہا تھا، نسل شروع اللہ سب کو کھلا رہا ہے، اب پیدا ہوتے ہوتے اربوں تک پہنچ چکے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے۔ کسی دور میں خزانوں میں کمی نہیں، کسی دور میں اللہ کو دو گے اللہ بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو مال کے تعلق سے یہ قواعد ہمیشہ مد نظر رہنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم مال کے تعلق سے جو بھی شریعت کی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ قبول فرما لے، اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔